السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوموار ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام۔ ناظرین، آج پروگرام کے اندر بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کو۔ کچھ کورٹ کیسز ہیں، سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے، آئی پی پی کے اوپر کیا سیاست ہو رہی ہے، ایک دھرنا اس وقت راول پنڈی کے اندر جماعت اسلامی کی طرف سے جاری ہے، اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا حکومت اس جو ڈیمانڈز ہیں دھرنے کی اس کو پورا کر پائے گی۔ ایپٹما جو ہے اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے علم بلند کیا ہوا ہے آئی پی پیز کے خلاف۔ حکومت سے انہوں نے کچھ چیزیں مانگ لی ہیں، جو معاہدے ہیں آئی پی پی اس کے ساتھ وہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں۔ لیکن آج ناظرین سب سے پہلے ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے، پہلی سٹوری ہے، وہ ہے شہید ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے خبر آئی کہ کوئی 1 سال 10 دن کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ کیس سنوائی کے لیے لگا لیا۔ ایک بینچ بنا، اس بینچ کے اندر جو آئندہ چیف جسٹس بننے والے ہیں سینئر پیونل جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب 3 ممبر بینچ کو ہیڈ کریں گے، اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب جو وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ آج صبح ہم بھی باقی سارے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر پہنچے۔ وہاں پہ جن لوگوں کو بلایا گیا تھا، اٹارنی جنرل صاحب وہ بھی موجود تھے، جو اسلام آباد پولیس، سیکٹری داخلہ، تمام جو ادارے جن کو نوٹس کیا گیا تھا وہ اپنی فائلیں اٹھا کے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ روم نمبر 1 جو ہے، کورٹ نمبر 1 وہاں پہ موجود تھے۔ جب بینچ بیٹھا تو وہاں پہ جو انیشلی انفارمیشن شیئر کی گئی وہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی سرپرائزنگ انفارمیشن تھی، اور اس کے اوپر تو مجھے وہ ایک بڑا مشہور زمانہ جو ہے انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے کہ بڑے بڑے جو دیشوں کے اندر ورڈ استعمال کرتے ہیں ہندی کا، کہ بڑے بڑے ملکوں کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو لگتا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ پہلے جو کیس ہے 5 ممبر بینچ نے سنا تھا، تو یہ 5 ممبر بینچ جب کیس سن رہا تھا تو اب یہ 3 ممبر بینچ اس کیس کو کیسے سن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بینچ بنانے کے حوالے سے بھی کہ یہ جو کمیٹی کو بینچ بنانا چاہیے، تو یہ اس کے اوپر بھی سوال و جواب ہوئے، اور پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو بینچ ہے یہ دوبارہ اس کی کانسٹیٹیوشن ہوگی، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک 3 ممبر کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے اندر چیف جسٹس سمیت جو 2 سینئر ججز صاحبان موجود ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے ایک 5 ممبر بینچ کے حوالے سے۔ محسن ہمارے نمائندہ خصوصی محسن وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنا یہ غیر معمولی واقعہ آج ہوا۔ حسن نے بھی کافی کور کیا سپریم کورٹ، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی بڑی غلطی 1 سال 10 دن کے بعد یہ کیس لگا۔ تمام صحافی جو ہیں ہمارے دوست، صحافتی برادری، سول سوسائٹی، باقی بھی سارا ملک اس اوپر ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب دیکھیں کہ آج اس کیس کے حوالے سے کیا آگے جو ہے پیش ہوتی ہے۔ تو لیکن وہاں پہ کیا ڈاکومنٹس پیش کیے جاتے ہیں، کیا حکومت کی طرف سے جو کام ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن وہاں پہ جا کے دیکھا تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ محسن ایک تو یہ بتائیے گا یہ کتنا غیر معمولی یہ عمل ہوا ہے کہ ایک 5 ممبر بینچ نے پہلے سن رہا تھا، اب 3 ممبر بینچ بن گیا۔ یہ رجسٹرار کی غلطی ہے یا ایک ان انٹینشنل کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، یا مطلب کیا کہانی کیا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، عام طور پہ جو ہے وہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی غلطی تو نہیں ہوتی۔ روٹین کے افیئرز جو ہوتے ہیں، روٹین کے کیسز جو ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نیچے اگر ہائی کورٹ نے کسی ڈویژن بینچ نے یہ کیس سنا ہے تو پھر سپریم کورٹ بھی یہ دیکھتی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن ہائی پروفائل کیسز میں اس طرح عام طور پر دیکھنے میں نہیں ملتا۔ یہ کیس 1 سال 1 مہینے اور 16 دن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا۔ اس کی آخری سماعت 13 جون 2023 میں ہوئی تھی، اور آج جس طرح یہ سماعت تھی، جس طرح آپ اپنے ابھی انٹرو میں بھی بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ جو نظریں تھیں اس کیس پر تھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان پر تھیں، لیکن آج جب سماعت کا آغاز ہی ہوا تو شروع میں جو ہے بینچ کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پہلے یہ مقدمہ 5 رکنی بینچ سن چکا ہے اور 5 رکنی بینچ یہ کیس سن رہا تھا، لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے اس مقدمے کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے اور دوبارہ بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا رہی ہے۔ تاہم اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ استفسار بھی کیا گیا کہ آپ چونکہ مقدمے کے حوالے سے جو رپورٹس،
اور جو ابھی تک کی اپڈیٹ ہے اس حوالے سے آگاہ کر دیں. اور اس موقع پر جو ہے وہ شوکت عزیز صدیقی جو وکیل ہیں اس کیس میں شہید ارشد شریف کی والدہ کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جے آئی ٹی کو ارشد شریف صاحب کی والدہ کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس موقع پر ریمارکس دیے گئے کہ ہم کیونکہ اس وقت اس معاملے پر کوئی آرڈر نہیں کر سکتے. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی شاہ دو ایسے ججز ہیں جو اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، اور جو 5 رکنی بینچ جس نے پہلے یہ کیس سنا تھا اس میں بھی یہ دونوں ججز شامل تھے. تو یہ کہا گیا ان کی طرف سے کہ جب وہ دونوں ججز بھی دستیاب ہوں گے تو پھر اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. اس موقع پر وہاں پہ جو بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہاں پہ یہ فرمایا یہ غلطی ہو گئی ہے. وہ غلطی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہائی پروفائل کیس سپریم کورٹ کے جو آئندہ کے چیف جسٹس بنے سینئر جج، ویسے تمام ججز صاحبان ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو جب جس طرح ابھی آپ نے بتایا بھی کہ 1 سال کے بعد یہ سارا کیس لگ رہا ہے، تو یہ غلطی مطلب یہ ایک معمولی سی غلطی ہے، اس میں کوئی مطلب مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایسا ہوا. رجسٹرار صاحب کی طرف سے ہوئی یا کیا ہوا؟ سماعت کے لیے کوئی کیسز مقرر کرنے کے لیے اب ججز کی جو کمیٹی ہے وہ سارے یہ معاملات دیکھتی ہے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے. ابتدائی طور پر تو یہ تھا کہ کمیٹی صرف 184(3) کے مقدمات جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرے گی یا ان مقدمات کو دیکھے گی، لیکن اب سپریم کورٹ میں مقرر ہونے والے تمام جو یہ کیسز ہیں یہ کمیٹی دیکھتی ہے. تو یہ کمیٹی کے اینڈ پہ یہ مسٹیک ہوئی ہے، اور عام طور پہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہائی پروفائل کیسز میں اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ عام طور پر دیکھنے میں نظر نہیں آتی، لیکن اس کیس میں ہوا. لیکن جو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. عدالت کے سامنے عبوری رپورٹس پیش کی گئی ہیں، اٹارنی جنرل نے آج سماعت میں بتایا، اور پھر میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کابینہ کا جو آئندہ اجلاس ہوگا اس کی بھی جو ہے وہ منظوری ہو جائے گی. اس موقع پر بینچ کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ نے کینین کورٹس کے فیصلے کے بارے میں بھی پوچھا کہ کیا وہاں کی عدالت سے فیصلہ آیا ہے. اس پر اٹارنی جنرل سے نے بتایا کہ جی بالکل وہاں سے بھی فیصلہ آ چکا ہے. اور اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ فیصلہ بھی اب آپ ریکارڈ پر لے آئے ہیں. ان کی جانب سے استفسار کیا گیا. تاہم ساتھ ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ ابھی ہم اس کیس کے میرٹ پر بحث نہیں سن سکتے. شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے یہ اپنے دلائل میں کہا گیا کہ ایک درخواست ہم نے ارشد شریف کے خاندان کی جانب سے دائر کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ چلیں جو کینیا میں یا یو اے ای میں جو انویسٹیگیشنز ہوں گی یا جو ٹیم وہاں جائے گی اس کو تو چلیں رکھ دیں کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے MLA کے اوپر. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے، جو لوگ پاکستان میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں قاتلوں کا علم ہے، ان کو تو بلائیں، ان سے تو تفتیش کریں. اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کے نام بھی عدالت کے سامنے رکھے تھے، اور نیا بینچ بنے گا اس کے سامنے یہ تمام حقائق آئیں گے. بہت شکریہ جو ہے محسن صاحب. آپ سپریم کورٹ جاتے رہے ہیں، مطلب یہ آپ نے پڑھا ہوگا آج کی جو ہے ہیئرنگ ہوئی، آپ سرپرائز تو نہیں ہوئے؟ آج سرپرائز ہوں جی، میں تو بہت سرپرائز ہوں، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو کہ بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور میرٹ پر ہم نے دلائل نہیں سن سکتے، کیونکہ یہ جو ہے پہلے جو کیس سنا ہے وہ 5 رکنی بینچ نے سنا ہے. لیکن اسی طریقے سے جب پشاور ہائی کورٹ والا معاملہ آیا تھا، اس کے خلاف جو اپیل آئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس میں تو انہوں نے حکم امتناعی جاری کر دیا تھا اور پھر میٹر ریفر کر دیا تھا 5 رکنی بینچ کے لیے کمیٹی کو. تو مطلب اس ٹائم کے اوپر آپ نے اس کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا. اس ٹائم یہ تھا کہ آج کیونکہ نہیں، وہ اس ٹائم سسپینڈ کر کے انہوں نے بھیجا تھا جی 5 رکنی بینچ کو. لیکن یہ معاملہ جو تھا یہ تو ہمارے شہید بھائی کے جو ہے وہ قتل کا معاملہ ہے، آج خود نوٹس تھا، تو اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت حکم دے دیتے جی، ڈائریکشن دے دیتے. حکم تو دے دیا، انہوں نے کہا نہیں دے سکتے. نہیں، انہوں نے کہا جی کہ نہیں دے سکتے، ہم اس کیس کو سن نہیں سکتے، ہم نے میرٹ پر جو ہے دلائل نہیں سن سکتے. آبزرویشن سمجھ آ گئی. دیکھیں ادھر بھی گیا، لیکن ادھر ایک فیصلہ ہوا تھا، اس کے اگینسٹ جو اپلیکینٹ تھا وہ حکم امتناعی مانگا ہوا تھا اس نے. وہ بیسیکلی ہوتا ہونا نہیں یہ تو ابھی جاری. چلیں آگے بڑھنا، امید ہے کہ یہ جو نیا بینچ بنے گا اس کے اندر سارے معاملات آئیں گے، وہ کمیٹی کے یہ سپورٹ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جی جی پلیز. اصل میں یہ جو معاملہ ہے یہ آئین کی تشریح کا تو ہے نہیں، تو اس کیس کو اگر 3 رکنی بینچ بھی سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے. کوئی قدغن نہیں ہے کہ 5 رکنی، کم سے کم 5 رکنی بینچ سننا ہے. ایون کہ یہ اس طرح کا کیس ہے، بڑا اہمیت کا حامل کیس ہے.
اب اس میں آپ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا کیس تھا جنرل باجوہ صاحب والا، وہ بھی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سنا تھا، اور جو معزز جسٹس منصور اشاد صاححب 5 رکنی تو نہیں اس سن رہا بینچ تھا کا نا۔ حصہ تھے، سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں سر، کوئی قدغن نہیں ہے میرے حساب سے، نہ رولز میں نہ ان کے حساب سے۔ چل وہ میں لیکن آپ سننا کیوں نہیں چاہ رہے؟ ایسی کوئی مثال اگر پہلے سن تو بے لینا۔ تحاشا مثال ہے، نہیں ابھی آپ پنجاب انتخابات والا کیس ہے، دیکھیں 2-3 مثالیں آپ نے جو دی نا، پنجاب انتخابات اچھا چلیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، باقی جو سیاسی معاملات ہیں وہ ایک سائڈ پہ، یہ ایک ظلم ہوا ہے، اور ایک پاکستانی سٹیزن کی، پاکستان کی صحافی کی ایک بیرون ملک دوسرے ملک کے اندر جس اندوناک انداز کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی، اس حوالے سے جو سارے معاملات ہیں سپریم کورٹ ظاہر ہے خود انہوں نے ایک سو موٹر نوٹس لیا ہوا ہے، اور 5 ممبر بینچ بن جائے گا تو اس کے سامنے تمام حالات و واقعات آئیں گے۔ اپنی اگلی سٹوری کی طرف چودھری صاحب بڑھتے ہیں۔ آج ناظرین ایک اور چودھری صاحب اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو مطلب ایک جو ان کی آبزرویشن ہے، جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ممبر نے سنا اور 5 ممبر کو ہی سننا چاہیے۔ بھائی وہ آپ بات نہیں سمجھ رہے۔ جی جی، وہ پہلے 5 رکنی بینچ سن رہا تھا، تو اب کیا جواز ہے کہ 3 رکنی پر آ جائے؟ یہ تو ہو سکتا ہے وہ جو آپ پشاور والا ریفرنس دے رہے ہیں، نہیں وہ ایک ڈفرینٹ ہے، وہ تو پہلی فیصلہ دفعہ تھا۔ کیس آیا تھا، نہیں وہ فیصلہ ہوا تھا، اس کے اوپر گئے۔ آگے بڑھتے ہیں چودھری صاحب۔ جی۔ آج ایک اور بھی سارا دن آپ نے ناظرین دیکھا کہ جو پاکستان کی حکومت نے بڑا صائب، بڑا اچھا، بڑا افیکٹو رسپانس دیا ہے۔ ایک صاحب جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، ریاست کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، اور ریاست نے بالکل ٹھیک رسپونڈ کیا کہ پاکستان کے اندر کسی کے جو کوئی، پاکستان ظاہر ایک انڈیپینڈنٹ ہم ملک ہے، مذہبی عقائد کے حوالے سے کسی کو اس کے اوپر فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی کو ایشو ہے، عدالتیں موجود ہیں، ریاست موجود ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تک وہ خبریں یہی ہیں کہ کوئی صاحب کوئی گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈیسیژن لیا ہے ریاست نے، وہ ریاست کا پہلے تو مقدمے کا اندراج کیا، 788 کی دفعات لگائیں، اس کے علاوہ یہ تقریباً 1500 لوگوں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوا ہے، اور بشمول وہ جو نائب امیر تھے اس جماعت کے۔ اب موب جسٹس جو ہے اس کا ٹرینڈ پاکستان میں چل رہا ہے، جس کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ ہمارے مذہب کے اندر۔ تو کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، اور جس طرح کھلے عام دھمکی دینا اور جس قسم کے جو ہے وہ فتویٰ دینا، یہ فتویٰ جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے وہ محبت، رواداری کا پیغام دیتا ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ برداشت کا پیغام دیتا ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور دین جو ہے وہ حسن خلق سے پھیلا ہے، نہ تشدد، نہ موب جسٹس سے، اور اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے اسلام میں، نہ ہمارے آئین میں، نہ آج ہمارے ملک کے اندر۔ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں ایک پریس کانفرنس کی، خواجہ آصف صاحب، اقبال صاحب، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس ایشو کو لے کے یہ جو فتویٰ جاری کیا گیا اس کے اوپر جو حکومت کی طرف سے ایک جو حکومت کا سٹینس ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو ہے، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا۔ کسی مسلمان کو کسی جماعت سے عقیدہ ختم نبوت کے لیے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا بدستور جاری۔ ریاست قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں۔ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز جو 26 جولائی کو جاری کی گئی، اس سے پہلے بھی جاری 2 مرتبہ کی گئی تھی، اور وضاحتی بیان آ گیا، تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائیں؟ ان ہاتھوں کو روکا جائے گا، ہم دیوار بنیں گے ایسے ہاتھوں کے رستے میں۔ گرفتاری جو ہے وہ فی الفور عمل میں لائی جائے گی، قانون حرکت میں آئے گا۔ چودھری غلام حسین صاحب گرفتاری ہو گئی، اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ فتوے جاری کرنے کا ٹرینڈ پاکستان کے اندر، ایک جمہوری ملک ہے، آئین موجود ہے، قوانین موجود ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے ذمہ داری ریاست کے سر ہے کہ اس کو جو ہے قرار واقعہ سزا ملے، بجائے اس کے کہ کوئی بندہ کہیں پہ کھڑا ہو کے کوئی فتویٰ جاری کر دے گی، میری نظر میں اس نے یہ کر دیا، کسی نے یہ کر دیا تو یہ ہو جانا چاہیے۔ افیکٹو رسپانس ہے میرے خیال میں متفقہ اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو، یہ جو کم از کم حکومتی اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے، حکومت کی طرف سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے اوپر سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ بظاہر کسی کو بھی کوئی رائٹ نہیں ہے کہ فتوے بھی دیتا جائے ان کے
قتل بھی کرانے کے حکم جاری کرتے پھرے. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن ریاست کو بھی پوری قوت سے ایسے لوگوں کو کچلنا ہے. آج جو واقعات گوادر میں ہوئے ہیں اور 1 گھنٹے تقریر کی ہے چیف منسٹر کے بلوچستان میں, ان کی طرف بھی توجہ دے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کبھی کے پی, کبھی بلوچستان, کبھی کہیں. ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ کافی مسائل ہیں, چیلنجز ہیں. چوہدری صاحب ظاہر ہے وہ تو بات کرنا چاہوں گا جی کس کے اوپر پہلے ہم تھوڑی سی اگر بات کر لوں. چوہدری صاحب نے اس میں ذکر کیا اور بالکل میں چوہدری صاحب کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں گوادر میں ہمارے جو ایف سی کے ایک جوان کو شہید کر دیا گیا. کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی نہیں اشتعال, بغیر اشتعال کے انہوں نے ایک ایف سی جوان کو شہید کیا. ایک آفیسر کی آنکھ ضائع ہو گئی اور 2 جو ہیں وہ شدید زخمی کرتی ہے. کیا اس چیز کی اجازت ریاست دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں. کیا وہ جو کہ بظاہر اسمگلرز اور دہشت گردوں کا ایک نیکسس ہے جو یہ مارچ کروا رہا ہے, مطلب یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ریاست کو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, کارروائی کریں. جو ریاستی ریٹ کو چیلنج کرے پھر اس کو قانون کے مطابق سزا دیں, چاہے وہ بلوچ ہے, چاہے وہ پنجابی ہے, چاہے سندھی ہے, چاہے جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے. لیکن کوئی بھی جو اس طرح کا واقعہ ہے ناظرین, اس کے اوپر جو بڑا ضروری ہے پاکستان کے اندر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ مختلف ایشوز کے اوپر مختلف بیانیے بنائے جا رہے ہیں. ریاست کی ذمہ داری یہی ہے کہ تمام حقائق سامنے رکھ کے جو بھی اس کے اندر ذمہ دار ہے اس کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. اور ظاہر ہے کوئی بھی دنیا کا ناظرین ملک ہو, ریاست جو وائلنس ہے وہ صرف ریاست کا حق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو سزا دینی ہے, کسی کو اگر آپ نے ہینگ کرنا ہے, کسی کو جیل میں ڈالنا ہے, کسی کو کوڑے لگنے ہیں, تو یہ ریاست کا کام ہے. ظاہر ہے اس سے پہلے ایک قانونی طریقہ کار ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. It doesn't mean violence. It doesn't mean violence. مطلب وہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا. اچھا ناظرین, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے فروری 8 2024 کے انتخابات کے بعد سے ایک سٹوری جو کانسٹنٹ چل رہی ہے اور یہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اس کا کوئی حل نہیں نکل آتا. پہلے آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ٹریبیونلز, الیکشن ٹریبیونلز بنائے تھے, اس کے اوپر معاملہ کھڑا ہوا. اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ مقدمہ چلا گیا. سپریم کورٹ نے اس وقت حکم دیا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, ایک رائے دی, سجیشن دی کہ آپ جائیں اور آپ جو چیف جسٹس نئی اپوائنٹ ہوئی ہیں نیلم صاحبہ, ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بات کریں اور کوارڈینیشن سے الیکشن ٹریبیونلز بنائیں. تو وہ جو ماضی کے الیکشن ٹریبیونلز بنے تھے, چونکہ وہ ان کی رائے سے ہی بنے ہوئے تھے, ان سے مشاورت لی گئی تھی, ظاہر ہے ان کو چاہیے تھے ججز صاحبان, تو جسٹس صاحبہ نے کہا کہ وہی قائم و دائم رہیں گے, وہ اپنا کام کریں گے. اسی طرح کا معاملہ اسلام آباد میں بھی درپیش ہے. اسلام آباد کے اندر آپ کو پتا ہے الیکشن ٹریبیونل بنا, جسٹس جہانگیری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس کے اوپر بھی جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, ان کے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں انہوں نے چیلنج کر دیا, ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا دیے, پھر الزامات کچھ واپس بھی لے لیے گئے. اب جو ہے آج یہ کیس سنا گیا ہے اور آج اس کیس کی جو ہے کیس کے حوالے سے فیصلہ, پہلے جس صاحب نے کہا کہ جو ہے ہم نے اس کو ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے, پھر کہا کہ آرڈر ان ویٹنگ ہے, مطلب اینی ٹائم سون, 1 دن کے اندر وہ آرڈر آ جائے گا. اب یہ اس لیے بھی اہم کیس ہے کہ ایک رائے یا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کا جو نتیجہ ہے جو الیکشن ٹریبیونلز کے اندر چیلنج ہوا ہے, اس کے اثرات پاکستان کے جو باقی ملک کے اندر الیکشن ٹریبیونلز اس وقت کیسز سن رہے ہیں اس کے اوپر بڑا اثر پڑے گا. کیونکہ جو الزام لگایا جاتا ہے مبینہ طور پر جو موجودہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ ان کے جو کنٹینڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, ان کے پاس جو فارم 45 ہے جو کہ پولنگ سٹیشن سے ملنا چاہیے, جو ان کے پاس ہونا چاہیے, اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں. کیس ظاہر ہے وہاں پہ چل رہا ہے. حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ ہیئرنگ میں آج کیا ہوا اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیصلہ اس حوالے سے. بہت شکریہ حسین. آج کی جو وہاں پہ جو کیس چلا اس کی روداد ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی دیکھیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 3 امیدواروں کی الیکشن ٹرمینل تبدیلی کے خلاف جو کیس تھا اس پر سماعت مکمل کر لی ہے. آج کی اگر بات کریں تو جو درخواست گزار کے وکیل تھے عامر مغل کے وکیل فیصل چودھری, انہوں نے اپنے جواب الجواب دلائل دیے ہیں. انہوں نے آج زیادہ اس بات پر زور دیا
جو آپ کو یاد ہوگا کہ حلقہ NA-46 سے جو امیدوار ہیں لیگی MNA انجم وکیل خان، انہوں نے الیکشن ٹریبیونل پر تعصب کا جو ہے وہ الزام لگایا تھا، اس پر عدالت نے انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ تو آج فیصل چودھری نے کہا کہ جو درخواست میں زبان استعمال کی گئی وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے آرڈر میں اسے توہین آمیز قرار دیا تھا، اور توہین عدالت کسی شخص کے لیے نہیں بلکہ ادارے کے لیے ہوتی ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ اگر اس چیز کو اس طرح جانے دیا گیا تو یہ سیاسی لوگ ہیں، آئندہ بھی اسی طرح کریں گے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ادارے کی حفاظت عدالت کی ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آج کی جو الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی کے خلاف جو کیس تھا اور الیکشن ٹریبیونل کی جو تبدیلی کی گئی تھی اور جو ترمیمی آرڈیننس تھا، اس پر سماعت مکمل کرتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ اندیا دیا کہ 1 یا 2 روز میں یہ سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اگر تحریری کچھ گزارشات ہیں وہ جمع کروا دیں تو امکان یہی ہے کہ کل یا پرسوں اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جسٹس طارق جہانگیری ہیں ان کو اگر یہ اجازت مل بھی گئی کہ آگے ٹریبیونل کو چلائیں تو وہ بھی آگے چھٹیوں پر جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ 10 جولائی سے 10 ستمبر تک چھٹیاں ہیں، تو ججز وقفے سے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں۔ تو جسٹس طارق جہانگیری آئندہ 1 ماہ کے لیے وہ چھٹیوں پر ہوں گے۔ تو یوں بہت شکریہ حسین چودھری، لیکن اصل میں یہی ہے کہ اس کا جو بھی ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا وہی ٹریبیونل چلے گا آگے۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ کچھ یہ جو تاثر یہ ہے کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے نتیجے جو ہیں الیکشن ٹریبیونل سے جو نکلیں گے، جو رزلٹ آئے گا، اس کے اثرات باقی پاکستان کے اندر جو چیلنج ہوئے ہیں فارم 45 والوں نے جو چیلنج کیا ہوا فارم 47، اس کے اوپر کافی گہرے اثرات پڑیں گے؟ اس پر پڑیں یا نہ پڑیں، یا اگر آپ کیپٹل میں یہ حرکتیں ہو گئی ہیں جو وہ مخالف امیدوار جو ہیں یعنی الزام لگا رہے ہیں، تو باقی ملک میں کیا جنگل کا قانون ہوگا؟ تو اس لیے بہت ہی برے انجام کا یعنی خدشہ ہے کہ یہ 8 فروری کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ملک میں دوبارہ مارا ماری کا ماحول بنے گا اور لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ملک آگے بڑھے، نہ کہ جس طرح ملک دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور روز لاشیں گر رہی ہیں، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو یہ جو عدالت میں معاملہ پینڈنگ ہے، اس کے نتیجے میں کچھ دیر تو لگ جائے گی، تینوں حلقوں کے ریزلٹس جو ہیں 8 فروری کے پولنگ کے نتیجے میں جو جیتے ہیں ان کے حق میں کرنے پر یہ ہوگا لازمی۔ یہ ویسے حسن لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ یہاں پہ بھی اسی طرح کا فالو ہوگا؟ کیونکہ وہ آرڈیننس جو بھی تھا وہیں پہ بھی اس کا بھی ہوگا۔ نہیں، یہاں پر تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا گیا، اس ٹریبیونل کے کام پر اعتراضات کیے گئے، پھر الیکشن کمیشن کا ایک آرڈر آ گیا، انہوں نے تبدیلی کا حکم دیا ہوا ہے، تو اب وہ آرڈر جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ چیلنج ہوا ہوا ہے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ کیس سن رہے ہیں، اب اس پر انہوں نے ویٹ فار دا آرڈر کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹریبیونل نے ابھی تک تو کام اپنا شروع نہیں کیا تھا، جو طارق جہانگیری صاحب ہیں کر رہا تھا، انہوں نے صرف ابھی ریکارڈ لیے نا، ابھی تک تو لیے پہلے وہ ریکارڈ نہیں، پہلے تک تو انہوں نے فارم 45 نہیں جمع کرا رہے تھے نا، تو پھر انہوں نے کوئی جرمانے کیے، کوئی تاریخیں ہوئی، پھر کرتے رہے، وہ ٹائم ابھی تک تو ان کے پاس صرف ریکارڈ ہی آیا ہے، ابھی تک اس نے آگے کام شروع نہیں کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس میں جو بھی فیصلہ آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پھر وہی ٹریبیونل ہوگا، کیونکہ جو ای سی پی ہے انہوں نے تو ایک ریٹائرڈ جج جس کا نام شکور پراچا صاحب ہیں، میرا خیال سپریم کورٹ جائیں گے۔ نہیں وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو سپریم کورٹ میں تو اپلیٹ فورم ہے، وہاں پر تو جا سکتے ہیں۔ وہی ہے نا وہ پی سی او والے، جی لا سیکرٹری رہے ہیں، میرے خیال سے وہ پی سی او میں بھی انہوں نے حلف لیا تھا آئی بلیو، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں آئی بلیو کہ ہی واز سیکرٹری لا فار اے وائل، عمران خان صاحب کے دور میں ریٹائرڈ جج صاحب کو انہوں نے وزارت قانون کا سیکرٹری لگایا تھا، میرے خیال سے نہیں آپ حقائق چیک کر لیجیے، کل دوبارہ اس پہ اوپر بات کر لیں گے۔ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں گزشتہ ماہ اور اس ماہ کے حوالے سے، تو خبریں کافی خوفناک ہیں۔ ایک اچھی بحث چل رہی ہے ملک کے اندر ہی، اور آئی پی پیز والے کس انداز سے ملک کو انہوں نے کھوکھلا کیا، کیا اسی طرح معاملات آگے چلیں گے یا پھر حکومت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی؟ بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک
नाज़रीन, ये IPPs का मामला ऐसा मामला है कि पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को, मीडिया को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको सबको पता है कि ये मसला क्या है। मसला ये है कि आपके ये जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, ये पूरी पाकिस्तान को वो चूना लगा रहे हैं, और को आज से नहीं लगा रहे, साल हर साल से चूना लगा रहे हैं। लेकिन ये चूना लगाई जा रहे हैं और पाकिस्तानी बेचारी अवाम वो चूना लगवाई जा रही है। हुकूमतें बदली, आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, उसके बाद बीच में एक छोटा सा वक्फा जो है PTI को भी मिल गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर हुकूमत के अंदर PDM के तौर पर, अब जो है कुल्ली तौर पर दोबारा हुकूमत के अंदर। लेकिन इस मामले का कोई हल नहीं निकल रहा। अब हमारे जैसे बेचारे जो गरीब पाकिस्तानी हैं वो यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा हमें बता दो दें कि इसके पीछे मसला क्या है, मसले का हल क्या है, मजबूरियां आपकी क्या है। नन अदर देन ख्वाजा असद साहब, जो माजी के अंदर मुझे याद है 2013 से 2018 तक बिजली के मिनिस्टर भी रहे थे। एक मौके के ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उनको भी प्रॉब्लम का पता है कि प्रॉब्लम क्या है, और वही तजर्बाकार लोग एक बार फिर हुकूमत में हैं और फिर अब तो उसका हल नहीं हो रहा। माजी में क्या फरमाया था हमारे मोहतरम ख्वाजा साहब ने, सुनिए। 3 स्टेजेस में IPPs पाकिस्तान में लगे। एक 1994 की, 2002, उसके बाद 2015। जो गवर्नमेंट के प्लांट्स थे उनका ऑडिट भी होता था। प्राइवेट कंपनियों का किया कभी ऑडिट? नहीं किया। ये रिपोर्ट कहती है कि फ्यूल की मद में खाली अरबों रुपए पाकिस्तान से कमाए गए। हो सकते खरबों। बेसिक वजह जो है वो एग्रीमेंट है जो किए गए इनसे। बेसिक वजह जो है वो एग्रीमेंट है। नाजरीन, मुझे पता है कि शायद नाराजगी हो किसी को, ये बुनियादी तौर पर सबसे ज्यादा जो एग्रीमेंट्स किए हैं ना, वो हमारी सबसे तजर्बाकार हुकूमत, हमारे ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब की सरबराही में ये ज्यादा काम हुआ है। और अब जब सवाल करते हैं तो फिर जाहिर है वो कहते हैं कि जी मैंने बिजली पैदा की थी। बिजली तो चले आपने मान लिया कि बड़े कारखाने लगा दिए, और इतनी ज्यादा बिजली पैदा कर दी कि अब वो हम जान छुड़ाते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुदा रहा है बिजली किधर ले जाओ। अब खालिद खोखर साहब किसान इत्तेहाद के चेयरमैन है, वो क्या फरमा रहे हैं, और ये लिटरली ऑन ग्राउंड सूरत ऐसी ही है। IPPs वाले लूट के खा गए हैं पाकिस्तानी अवाम को, काश्तकार को। जब तक सोलर नहीं लगते उस वक्त तक तो बिजली का रेट ना बढ़ाए। इंडियन पंजाब है, 8 घंटे बिजली फ्री है, हम बिल अदा नहीं कर सकते। 80% IPPs वाले पाकिस्तानी हैं, उनको शर्म ना आई जब वो कहते थे हमें डॉलरों में पेमेंट करें। अगर हुकूमत ने लगाम न डाली तो फिर हम पाकिस्तान की सारी अवाम जाके इनके घरों का घेराव करेंगे। और नाज़रीन, पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम के अंदर हाफिज खोखर साहब थे, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की और पैटर्न बताया कि हर हुकूमत का जो वजीर बिजली है वो इन IPPs को जो है ना उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको डिफेंड करता है, उनकी फेवर करता है। अवैस लगारी साहब जो मौजूदा मिनिस्टर हैं बिजली के, वो भी यही काम कर रहे हैं। हम अपने पाकिस्तान की जो एक साख है और जो क्रेडिबिलिटी है और जो बैंकेबल क्रेडिबिलिटी है, हम यूनानिमसली किसी कॉन्ट्रैक्ट से धक्का मार के रेकोडेक की तरह $900 मिलियन के फाइन नहीं पे कर सकते। ये प्लेइंग टू द गैलरी इसमें बड़ा आसान लगता है। ये वैसे हसन अयूब, आप भी मतलब हुकूमतों को देख रहे हैं, अब क्या करें, इसका हल क्या? सबको पता बीमारी क्या है। अब उस दिन हाफिज साहब काफी डिटेल के साथ बता गए, और वो जो आपने हीट का ऑडिट का पूछा था जी कि कुछ ऐसे कारखाने हैं बिजली के ये जो लगे कैपेसिटी है ही नहीं, और उससे ज्यादा उन्होंने शो किए कागजों जो एग्रीमेंट किया हुआ है हुकूमत के साथ, जो मुझे और आपको चूना लगाना है उसके लिए उसके अंदर ज्यादा काम लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हीट ऑडिट जो उसको बोलते हैं, हल क्या है? मतलब हल की तरफ कोई नहीं बंदा जा रहा। सर बड़ी सिंपल सी बात है, जो मोनोपोली बनी हुई है, जो एक कार्टेल बना हुआ है, उस कार्टेल को तोड़ें। चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज का है, पीपल्स पार्टी का है, PTI का है, किसी भी जमात का है, या कोई बिजनेस कम्युनिटी से है, इनको तोड़ें। पहले इसको परवाह किए बगैर कार्रवाई होनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए इन मुआहदों को। देखें, बात यह है कि अगर आपने कोई क्लॉज ऐसी डाल दी है जो कि काबिल कबूल नहीं है रियासत के लिए, या किसी भी अगर इंटरनेशनल फोरम पर भी जाते हैं, अगर कोई हीनियस क्राइम हो रहा है तो इंटरनेशनल फोरम के अंदर भी कम से कम अपना केस तो लेके जा सकते हैं ना, डिफेंड करने के लिए कि जी ये मुआहदा किया है, हमारे कुछ लोगों ने जो है वो मुल्क के साथ जुल्म किया है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट भी अगर कंप्लीट जस्टिस करें, जिस तरीके से हमारे यहाँ कंप्लीट जस्टिस हुआ है, तो इन एग्रीमेंट्स को जो है वो खत्म किया जा सकता है, ये रिव्यू किया जा सकता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक लाया जा सकता है, जो कि वर्केबल हो पाकिस्तान के लिए भी और इनके लिए भी। देखिए, हम नहीं ये कहते कि जी इन IPPs, मैं ये बात नहीं करता
کہ یہ آئی پی پیز جو ہے پروفٹ نہ لیں. ظاہری بات ہے کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی آتی ہے, پیسہ انویسٹ کرتی ہے, اپنا بزنس لے کر آتی ہے, اس کو پروفٹ چاہیے لیکن ایک ریزنیبل ہونا پروفٹ, یعنی لوگوں کی گردنیں تو مت کاٹیں. کبھی قائد سے بات ہوئی ویسے اس حوالے سے؟ جی میری نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے اس نون لیگ کے کسی لیڈر سے بات ہوئی؟ سر میں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب ہیں, اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کے خلاف بھی کرمنل کیس ہو, اگر عمران خان صاحب نے کیا ہے تو ان کے خلاف بھی کرمنل کیس ہو, اگر یہ کام جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے تو ان کے خلاف بھی کرمنل کیس ہونا چاہیے. اس میں بلا تفریق, کیونکہ جو عوام ہے, عوام کو ان لوگوں نے ریلیف دینا ہے, نہ کہ ان لوگوں کو ان کی وجہ سے عوام تکلیف میں آ جائیں. تو یہ جو تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان معاہدوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, میری رائے میں جو بنیادی کام کرنے والا ہے موجودہ, ظاہر ہے جو حسن نے بات کی منوپلی توڑنی ہے, وہ منوپلی جو ریاست کے اندر جو اقتدار ہے, وہ طاقت ہے, یہ جو کام جو سونپا جاتا ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے. حکومت وقت کو یہ کام کرنے ہوتے ہیں منوپلی یہ توڑنے کے لیے. منوپلی کمیشن بھی آپ کو پتا بنا ہوا ہے, سارے اختیارات موجود ہیں. اقتدار کے اندر جو پارٹی بیٹھی ہوتی ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. تو پہلا کام کرنے کی جو بڑی اشد ضرورت ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ آل اکراس جتنی پولیٹیکلی ایکسپوزڈ فیملیز ہیں, وہ تمام لوگ جن کا تعلق سیاست سے ہے, سیاسی خاندانوں سے ہے, ان کی انویسٹمنٹ ان جو آئی پی پیز کے اندر ہیں, جو بینیفٹ لے رہے ہیں ان آئی پی پی سے, ان کے نام جو ہیں اخبارات کے اندر چھپنے چاہیے, حکومت وقت کو خود چھاپنے چاہیے. اس کے بعد جو بات کر رہا ہے حسن کے پراپر آڈٹ ہو, اور جو بھی اس کے نرغے میں آتا ہے اس کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. ناظرین 2500 ارب کا بھی یہ سرکولر ڈیٹ بن گیا ہے, 2800 پہنچ گیا ہے. اور پچھلے دنوں ہمارے پاس ایکسپرٹس آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ جو معاہدے ہیں یہ آپ کی جان 2050 تک انہوں نے نہیں چھوڑنی اگر اس کو آپ نے ریویو نہیں کیا. تو چوہدری صاحب پھر حل کیے, مطلب یہ بحث و مباحثہ تو چلتا آ رہا ہے, ہر پروگراموں کے اندر لگاتار بات بھی ہو رہی ہے. حل یہ ہے کہ جو بجلی پیدا نہیں کی گئی اس کے پیسے کیوں لے رہے ہیں ان سے, بلکہ جو دیے ہوئے ہیں وہ بھی ریکور کریں اور جو دینے والے ہیں وہ روکیں اور انٹرنیشنل کورٹ میں یا جدھر بھی جانا پڑتا جائیں. تماشا لگا ہوا ہے. بالکل صحیح. اچھا چوہدری صاحب, یہ جو اپنے ہمارے دوست ہیں وہ کام تو کافی اچھا کر رہے ہیں. ڈاکٹر اعجاز گوہر صاحب کے ایپٹما کے چیئرمین بھی رہے ہیں. گوہر اعجاز صاحب, ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب, وہ سابقہ کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں, اب وہ سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام جو مختلف حکومتیں رہی ہیں ان کو وہ جانتے ہیں, موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بڑے بڑے مناسب رواسم بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں, بات کریں, انہیں کہیں گے جناب اعلیٰ یہ کام کرنے والے ہیں. ان کے پاس جو نسخہ ہے جو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کے وہ بتا رہے ہیں وہ تو بڑا زبردست ہے. کل تو کرسی پر اس طرف بیٹھے ہوئے تھے, کامرس اور وزارت داخلہ دونوں ان کے پاس تھی. جی اس وقت کرنی تھی بات, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن دیر آئے درست آئے. اگر اتنا پیسہ ہم جو بجلی بنی نہیں ہے, میرا تو سمپل کوشچن ہے, جو پیداوار نہیں ہوئی وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ان کو پیسے کیوں دیے جاتے رہے ہیں, وہ بھی واپس لیں. اور جو اب بنا ہوا ہے بوبا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بوبا, بالکل صحیح ہے, تو اس کو بھی روکیں. ڈو واٹ یو لو. اچھا چوہدری صاحب, میں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ مجھے جواب دیجیے گا. یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, خواجہ اسد صاحب ہیں, یہ پرانے آپ کے کچھ قریبی دوست بھی رہے ہیں. یہ مجھے یاد ہے 2013 کے بعد ایک موقع کے اوپر خواجہ اسد صاحب نے بیان دے دیا تھا کہ میری منسٹری کے اندر شہباز شریف صاحب بہت زیادہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں تو ان کو سائڈ پہ ہونا چاہیے, اگر آپ کو یاد پڑتا ہے. کافی خبریں بھی چھپی تھی. جی سو یہ جو بجلی کارخانے لگانے کا معاملہ ہے, کبھی آپ کی ان سے کسی گپ شپ ہوئی, ان سے اسٹوری کیا ہے؟ کیونکہ اتنا مال لوگوں نے کمایا ہے چوہدری صاحب, اتنا مال کمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جیڑا کپو وہی لال ہے, کہ ہر اینٹ کے نیچے کوئی نہ کوئی آپ کو ملے گا جس نے اسے مال کمایا. وہ تو انہوں نے جسٹیفیکیشن یہ دی پہلے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی کہ جی وہ ہم نے رینٹل پاور اس لیے لائے ہیں کہ وہ جہاز راتوں رات یہاں آ جائیں گے اور ساحل سمندر پر کھڑے ہو جائیں گے اور بجلی جو ہے وہ سپلائی کر دیں گے اور لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے اس سے کمی آئے گی. اور انہوں نے جو معاہدے کیے یہ بھی اسی میں کہ جی بہت زیادہ یہاں بجلی کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کی شرائط پر معاہدے کرنے پڑے ہیں. اور نمبر 3 چین کا تو آپ کو پتہ ہے, وہ تو آپ چھیڑتے نہیں ہیں نا بات. جب میں آپ کو وہ چھیڑتا ہوں کہ بھئی $10 بلین لگا ہے اور $9 بلین کدھر گیا ہے,
وہ اب گورنمنٹ جو موجودہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کی تو صرف 80 ارب ہے، باقی سارا تو یا چائنیز کمپنی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی کمپنی ہے۔ چلیں ناظرین، میں کیا جواب دوں؟ جی ناظرین، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ایک چھوٹی سی طرف جو ہے نا بریک کے بعد بات کریں گے۔ راولپنڈی کے اندر اس وقت دھرنا موجود ہے جماعت اسلامی کا، اور آج چوتھا دن ہے۔ وہ اسی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ جو آئی پی پیز کی وجہ سے ملک کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو کس طرح روکنا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ راولپنڈی کے اندر مری روڈ کے اوپر اس وقت جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ آئی پی پیز کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، سنیے۔ یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بجلی کے بل بم بن کر جو گر رہے ہیں، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ یہی لوگ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، پھر انہی لوگوں کی آئی پی پیز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، اور پھر یہ آئی پی پیز کا دھندا وجود میں آتا ہے۔ معاہدے چھپائے گئے اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز قبول نہیں ہیں۔ بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حوالے سے کیا جائے، نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معاہدے ہیں، ملک دشمن معاہدے ہیں، اس کے مطابق آپ ہم پہ بوجھ ڈالیں۔ ایک ایک آئی پی پی کا فارنزک آڈٹ ہو، اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے جائیں۔ اچھا حسن، آپ کی لاسٹ ویک آپ نے رائے دی تھی کہ جماعت اسلامی وونٹ بی ایبل ٹو میک اینی ڈفرنس، لیکن عوامی پذیرائی مل رہی ہے، لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جس کا بل آتا جائے گا نا وہ اگلے دن جا کے دھرنے کے اندر بیٹھ جائے گا، اور حکومت 3 دفعہ بھجوا چکی ہے اپنے وزراء کو۔ آپ کو لگتا ہے یہ کہ فیصلہ کوئی جس سے کوئی نتیجہ نکلے گا اس دھرنے سے؟ میرے خیال سے ابھی تک اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھی اس میں بل آ گیا، بل آ گیا ہوگا، اچھا ہو گیا آپ کو۔ تو میں نے ابھی سولر نہیں نہ لگایا، آن کیا ہوا ہوتا ہے آپ لوگوں نے، میں نے سولر نہیں نہ لگایا آپ کی طرح۔ ہاں میں تو سولر لگایا 5 سال پہلے لگا لیا تھا، اللہ کا شکر ہے، تو میرا تو خاصا معاملہ کنٹرول میں ہے۔ عوام کا کیا کرنا ہے؟ انہوں کو تو سولر کوئی نہیں نا، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پروڈیوسر بیچارہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے کو بھی کوئی نہیں، انہوں کو وہ جو آدھا 29 KV میں سے کوئی 10 KV کٹ کے وہ پروڈیوسر صاحب نے لوا دو، وہ بس وہ پروڈیوسر صاحپ کو کہیں جی بس آپ کو محنت کریں انشاءاللہ آپ کو۔ اب تو سستا ہو گیا ہے، جب ہم نے لگوایا تھا تو اس میں کافی مہنگا تھا۔ اچھا یہ جو گور صاحب کی بات کر رہے تھے، دیکھیے انہوں نے ایک بات اور کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ سب سے زیادہ اچھا جو پلانٹ ہے اور جو اچھی آئیڈیل ڈیل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، سب سے سستا جو بجلی پروڈیوس کر رہا ہے وہ سلمان شہباز صاحب کا پاور پلانٹ کر رہا ہے۔ تو اگر شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کا پلانٹ کا دیکھ لیں تو کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر تمام پاور پلانٹس آ جائیں اسی معیار کے اوپر تو اتنا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا۔ گو کہ انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ویسے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دو دن بعد آزاد بھی کر دی۔ باقی سارے آئی پی پیز بھی شہباز شریف نہیں دے تھے، ان کے بیٹے جو حمزہ شہباز، سلمان شہباز کی جو ڈیل ہے وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہی جی۔ آپ کی بجلی کی جو کیپیسٹی ہے وہ باقی ڈیلیں بھی انہی کی حکومت میں کی تھی نا، حکومت نے ساری نہیں کی نا، اس میں تو کافی آپ چیک کریں کون سی کی ہیں، وہ کن ٹرمز کے اوپر ہے، ہر ایک کا الگ الگ معاہدہ ہوا ہے نا، میرے کہنے کا ہر ایک مطلب کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں۔ پھر کئی جو پلانٹس ایسے ہیں جن کو LNG پر جو کی ہے سوئچ کی ہے، یہ اس طرح بھی تھے جو کہ پہلے فرنس آئل پر چل رہے تھے، پھر وہ LNG پر کر دیے گئے، پھر اس کا مقدمہ جو ہے وہ شاید حقان عباسی کو چلا، ان کا مقدمہ شاید حقان عباسی پر چلا، جیل بھیجا، کس نے بھیجا؟ عمران خان نے۔ مسئلہ چھوڑیں اس کو، عمران خان نے بھجوایا نہیں بھجوایا، عمران خان جیل میں چلا گیا ہوا ہے یار، وہ اس نے جو کام کیا اس کو سن تو لینا ہے یار۔ اب یہ جو بجلی کے بل جو مسئلہ ہے اس کے لیے کس کو جیل بھجوانا ہے؟ جنہوں نے غلط معاہدے کیے ہیں جی۔ اچھا یہ کس نے، یہ تو پتا ہے چاہے جو بھی ہے، کل آپ کو بتائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ اگر نواز شریف صاحب نے کی ہے بالکل صحیح ہو گیا، ان کے خلاف کارروائی ہو، شہباز صاحب نے کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہو، پیپلز پارٹی اچھا ان کے خلاف کارروائی صاحب وقت آج ختم ہو گیا ناظرین، کل ہم کوشش کریں گے کہ مزید تفصیلات کے کون سا پاور پلانٹ کس کا ہے، اس کے اندر پولیٹیکل فیملی کون سی شامل ہے۔ آج حسن نے بتا دیا کہ جو سلمان شہباز پاور پلانٹ چلا رہا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ گور صاحب نے کہا جی کون سے وہ، اچھا جو ایپٹما کے جو ہیں، اوکے، چلیں ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔